آپ نے جہنم کے خوفناک مناظر کے بارے میں قرآن و حدیث میں پڑھا ہوگا، لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جہنم کے اندر بھی کچھ ایسے مقامات ہیں جن کا تصور ہی انسان کو کانپنے پر مجبور کر دیتا ہے؟ ایسی ہی ایک جگہ ہے وادی لیل۔ یہ وادی صرف ایک عذاب کی جگہ نہیں بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جنہوں نے دنیاوی زندگی میں ایمان کا لبادہ اوڑھا لیکن باطن میں کفر اور منافقت کے شعلے چھپائے رکھے۔ لیل ایک ایسی وادی ہے جہاں نہ روشنی ہے، نہ سکون اور نہ ہی کوئی امید۔ یہاں صرف اندھیرا، درد اور بے انتہا تکلیف ہے۔ یہ وادی ان منافقین کے لیے تیار کی گئی ہے جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے رہے لیکن ان کے اعمال اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں ذکر ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جسے لیل کہتے ہیں، یہ منافقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آپ تصور کریں ایک ایسی جگہ جہاں آگ کے شعلے ہر لمحہ شدید ہوتے جا رہے ہوں، چیخو پکار کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہو اور گناہ گار ہمیشہ کے لیے وہاں قید ہوں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کا ذکر سن کر ہی دل خوف سے لرز اٹھتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وادی لیل کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ یہ وادی کیا ہے؟ اس میں موجود عذاب کی شدت کیسی ہوگی؟ منافقین اور گناہ گاروں کو اس وادی میں کیوں بھیجا جائے گا؟ قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ اور سب سے اہم، ہم کس طرح اپنے اعمال درست کر کے اس ہولناک انجام سے بچ سکتے ہیں؟ آئیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ ویڈیو صرف معلومات فراہم کرنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کے دل میں خوف خدا پیدا کرنے اور آپ کو اپنے اعمال کا جائزہ لینے پر مجبور کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ تو آئیے اس ہولناک وادی کے اسرار کو سمجھتے ہیں اور اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو نیکی اور تقوی کی روشنی سے منور کریں گے تاکہ ہمارا انجام اس خوفناک جگہ پر نہ ہو۔ اسلام میں آخرت کا تصور بہت اہمیت رکھتا ہے، جہاں جنت اور جہنم دونوں کے ذکر کو بار بار نمایاں کیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق جہنم کے مختلف درجات ہیں اور ہر درجہ ان گناہ گاروں کے لیے مخصوص ہے جنہوں نے دنیاوی زندگی میں اپنے اعمال سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی۔ ان درجات میں سے ایک ہولناک اور خوفناک مقام وادی لیل ہے۔ قرآن مجید میں براہ راست وادی لیل کا نام تو ذکر نہیں کیا گیا، لیکن جہنم کے مختلف طبقات اور ان کی شدت کو واضح کرنے کے لیے مختلف آیات پیش کی گئی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا کہ جو لوگ اپنے گناہوں پر اصرار کرتے ہیں اور حق کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے جہنم کی گہرائیوں میں سزا مقرر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کے مختلف طبقات کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا، جن میں سے ایک وادی لیل ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے، جہنم میں ایک وادی ہے جسے لیل کہتے ہیں، یہ منافقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ لیل کو خاص طور پر منافقین کی سزا کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، کیونکہ منافقت وہ گناہ ہے جو انسان کو بظاہر ایمان والا دکھاتا ہے لیکن باطن میں کفر، حسد اور فریب کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو شدید عذاب کی وعید دی ہے، کیونکہ یہ لوگ نہ صرف خود گمراہ ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ احادیث میں آیا ہے کہ لیل جہنم کی ایک گہری وادی ہے جس کی تہ کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ایک روایت کے مطابق اگر کوئی پتھر وادی لیل میں ڈالا جائے تو وہ 70 سال تک گرتا رہے گا لیکن اس کی تہ تک نہیں پہنچ پائے گا۔ لیل کی آگ عام آگ سے کہیں شدید ہے۔ حدیث میں بیان کیا گیا ہے، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ لیل کی وادی میں اس آگ کی شدت اور بھی زیادہ ہے کیونکہ یہ منافقین اور بدترین گناہ گاروں کے لیے مخصوص ہے۔ لیل کا مطلب خود بھی اندھیرا ہے اور یہ وادی مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے۔ یہاں روشنی کا تصور بھی نہیں ہے، جس سے وہاں کی ہولناکی اور بڑھ جاتی ہے۔ منافقین اور دوسرے گناہ گاروں کو اس اندھیرے میں قید رکھا جائے گا جہاں نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی تسلی دینے والا۔ لیل ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو منافقت کے مرتکب ہوئے، اللہ کے احکامات کو جان بوجھ کر جھٹلایا یا دنیاوی زندگی میں دوسروں کے ساتھ خیانت اور دھوکہ دہی کرتے رہے۔ ان کے لیے لیل کے وادی عذاب کی آخری شکل ہوگی۔ احادیث اور اسلامی کتب کے مطابق جہنم میں مختلف قسم کی سزائیں ہوں گی اور لیل کی وادی میں عذاب کی شدت سب سے زیادہ ہوگی۔ یہاں کے عذاب صرف جسمانی تکلیف تک محدود نہیں ہوں گے بلکہ روحانی اذیت بھی شامل ہوگی۔ جلد کو بار بار بدلنا، قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے،
جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کی جگہ نئی کھال پیدا کریں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ لیل کی وادی میں یہ عذاب مسلسل ہوگا تاکہ گناہگاروں کو سکون نہ مل سکے۔ لیل میں موجود گناہگاروں کو بھاری زنجیروں اور ہتھ کڑیوں میں جکڑ دیا جائے گا۔ ان زنجیروں کا وزن ناقابل برداشت ہوگا، ان سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ لیل کے رہائشوں کو کھانے کے لیے کانٹے دار جھاڑیاں دی جائیں گی جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے۔ انہیں ایسا کھانا دیا جائے گا جو گلے میں اٹک جائے اور وہ نہ نکل سکیں اور نہ اگل سکیں۔ نہ ختم ہونے والا درد۔ لیل میں رہنے والے نہ مر سکیں گے اور نہ ہی زندہ رہنے کا سکون پا سکیں گے۔ ہر لمحہ ان کے لیے اذیت کا باعث ہوگا۔ بہت سے مفسرین نے لیل کو منافقین اور جھوٹے مسلمانوں کے لیے مخصوص کیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں بیان کیا گیا ہے کہ لیل کی وادی جہنم کے سب سے نچلے حصے میں واقع ہے، جہاں روشنی، آرام یا کسی بھی قسم کی مہربانی کا تصور نہیں ہوگا۔ بعض صوفی بزرگوں نے اپنی تعلیمات میں لیل کو ایمان اور نفاق کے درمیان حد فاصل قرار دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ظاہر میں مسلمان لیکن باطن میں کافر ہو، وہ لیل کا حقدار ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میرے پاس زمین بھر سونا ہو تو میں بھی اسے لیل کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے کے طور پر دینے میں دیر نہ کروں۔ یہ الفاظ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ لیل کی وادی کا عذاب کسی بھی دنیاوی خزانے یا وسیلے سے بچایا نہیں جا سکتا۔ تاریخ میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک شخص جو نماز کے لیے آتا تھا لیکن باطن میں ایمان نہیں رکھتا تھا، اس نے مرتے وقت کہا، کاش میں دنیا میں سچا ایمان لا سکتا، لیکن اب میں لیل کی وادی میں ڈال دیا جاؤں گا۔ یہ واقعہ لیل کی ہولناکیوں کو اجاگر کرتا ہے۔ لیل کے ذکر کا مقصد صرف خوف پیدا کرنا نہیں بلکہ یہ انسان کو اللہ کے قریب لانے کا ذریعہ ہے۔ جب انسان لیل کی ہولناکیوں کا تصور کرتا ہے تو وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور نیک اعمال کی طرف مائل ہوتا ہے۔ لیل کا تصور دنیاوی زندگی میں تقوی پیدا کرتا ہے۔ لوگ اپنی زندگیوں میں اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ سکیں۔ ایک روایت کے مطابق مدینہ کے قریب ایک شخص رہتا تھا جو بظاہر نماز، روزے اور دیگر اسلامی فرائض کی پابندی کرتا تھا، لیکن اس کا دل ایمان سے خالی تھا۔ وہ اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں شکوک رکھتا تھا اور ہمیشہ دوسروں کے ساتھ دھوکہ دہی کرتا تھا۔ اس شخص کی منافقت اس قدر بڑھ گئی کہ اس نے ایک دن کسی غریب شخص کی زمین ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم کھائی۔ اس کے ظلم سے متاثرہ غریب نے روتے ہوئے کہا، اے اللہ، یہ شخص دنیا میں تو اپنے مکر و فریب کے ذریعے کامیاب ہو رہا ہے، لیکن میں تیرے انصاف پر بھروسہ کرتا ہوں۔ کچھ دن بعد یہ منافق شخص شدید بخار میں مبتلا ہو گیا اور اس کی حالت خراب ہونے لگی۔ اس کی زبان پر ہر وقت چیخ و پکار تھی۔ وہ کہتا تھا، مجھے بچاؤ، میں آگ میں گر رہا ہوں، یہ کیسی آگ ہے جو مجھے جلا رہی ہے۔ لوگوں نے اسے قرآن کی آیات سنائی اور کلمات طیبہ پڑھنے کے لیے کہا، لیکن وہ بار بار یہی کہتا رہا، لیل کی وادی مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے، مجھے بچاؤ۔ بالآخر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ اس کا جسم وادی لیل میں گرا ہوا ہے، جہاں اسے زنجیروں میں جکڑا جا رہا ہے اور آگ کے شعلے اس کے جسم کو جلا رہے ہیں۔ خواب دیکھنے والوں نے دوسرے دن مسجد میں لوگوں کو بتایا کہ یہ شخص وادی لیل کا حقدار تھا، کیونکہ وہ منافقت اور دھوکہ دہی میں مبتلا تھا۔ یہ واقعہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دنیا میں منافقت، جھوٹ اور دوسروں کے حقوق کو پامال کرنا آخرت میں وادی لیل جیسے خوفناک انجام کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ واقعہ ایک سبق ہے کہ ہمیں اپنی نیت کو صاف رکھنا چاہیے اور اللہ کے احکامات کی سچائی کے ساتھ پیروی کرنی چاہیے۔ لیل کے عذاب سے بچنے کا پہلا اور بنیادی طریقہ خالص ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، بے شک اللہ صرف مخلص ایمان والوں کو معاف کرتا ہے۔ لیل سے بچنے کے لیے گناہوں سے سچی توبہ ضروری ہے۔ توبہ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے اور اللہ کی رحمت کو دعوت دیتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہو۔ لیل کے عذاب سے نجات کے لیے نیک اعمال ضروری ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور صدقہ وہ اعمال ہیں جو اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں۔